ایسا ہوتا ہے کہ ہم پہلے کی 4 سنتیں غیر موقدہ نہیں پڑھتے بلکہ ڈائریکٹ فرض پڑھتے ہیں، پھر 2 سنت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد 3 وتر پڑھتے ہیں، باقی نماز چھوڑ دیتے ہیں. تو کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں یہ طریقہ کار شرعی لحاظ سے بالکل صحیح ہے. صرف اتنا ضرور ہے کہ آپ کچھ فضیلتوں سے محروم ہو رہے ہیں، لیکن اس میں نہ تو کوئی گناہ کا پہلو ہے، نہ اس میں کوئی آخرت میں آپ کے لیے ملامت ہے، کیونکہ پہلے کی 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں. غیر موقدہ سنتیں پڑھنا باعث ثواب ہوتا ہے. ان کا ترک شریعت نے ناپسند ضرور کیا ہے، لیکن یہ ناپسندیدگی اس حد تک نہیں ہوتی کہ کرنے والا یا مرتکب گناہگار قرار پائے یا قابل ملامت ہو. اسی لیے آقا نعمت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کوئی سنت موقدہ کے ترک کا عادی بھی بن جائے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. تو لہٰذا پڑھنا باعث فضیلت تھا، لیکن نہیں پڑھے تو کوئی گناہ نہیں. اسی طریقے سے آگے کی پھر 4 نوافل 2 کر کے جو مزید اس میں عشاء میں ہیں، وہ بھی اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو یہ 8 رکعتیں چھوڑنے پر، جب سنت غیر موقدہ کے ترک پر کوئی گرفت نہیں ہے تو نوافل تو اس سے بھی کم درجہ رکھتے ہیں، تو بالکل ایسا کر سکتا ہے. اور میں اکثر بھائی بہنوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ جیسے بعض اوقات ہمارے بچے ہوتے ہیں، وہ بسا اوقات عشاء کی 17 رکعتیں پڑھنے میں سستی سی محسوس کرتے ہیں، اور بعض اوقات ان رکعتوں کی تعداد کی کثرت کو دیکھ کر نمازی چھوڑ دیتے ہیں یا کم ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس لیے صحیح شرعی مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آپ حکمت کے ساتھ اپنی اولاد کو نماز کی طرف لا سکیں. کہ اگر بچہ کہتا ہے جی بہت زیادہ ہوتی ہیں 17 رکعتیں میں نہیں پڑھ پاتا ہوں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، تو ایسا کرو 4 پہلے کی چھوڑ دو اور آگے کے 4 نوافل چھوڑ دو، 8 کم ہو گئی، اب تو پڑھ سکتے ہو نا. اسی طریقے سے ہماری جو بہنیں ہیں بعض اوقات سارا دن کام کر کے تھک جاتی ہیں، تو پھر وہ کہتی ہیں 17 رکعتیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی ہیں، بہت مشکل ہے. تو 17 رکعتوں کی ہیبت کی وجہ سے وہ فرض بھی چھوڑ دیتی ہیں، یہ غلط ہے. ان سے بھی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ واقعی تھک گئی ہیں اور آپ سنن یعنی سنت غیر موقدہ اور 4 نوافل نہیں پڑھنا چاہتی، بلا کراہت آپ ان کو ترک کریں، اور باقی نماز تو آپ پڑھ لیں. 4 فرض ہیں، پھر 2 سنت ہیں، یہ موقدہ ہیں.